یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں تیرا درد دکھ اٹھا لیں گے، لیکن انہوں نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتے ہیں۔ ایک مہربان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا جو کہ ان کا بچپن کا ساتھی تھا۔ انہوں نے مل کر بچپن کے حالات و واقعات کے بارے میں گفتگو کی کہ انسان کو ترقیوں تک پہنچانے کے لیے اللہ انسان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ گفتگو کرتے کرتے حضرت یوسف نے فرمایا کہ آزمائشوں سے گزر کر اللہ کریم نے مجھے عزیز مصر بنا دیا ہے۔ پھر پوچھا کہ میرے لیے کیا سوغات لائے ہو، کیونکہ خالی ہاتھ دوستوں کی زیارت بغیر گھیوں کے آٹے کی چکی پر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن مخلوق سے پوچھے گا کہ حشر کے دن کے لیے کیا تحفہ لائے ہو، کیا تمہیں واپس لوٹنے کی امید نہیں تھی؟ جس کی مہمانی کے وعدے کا تم منکر ہے اس کے باورچی خانے سے راگ کھائے گا۔ اگر تم منکر نہیں ہے تو دوست کے پاس خالی ہاتھ کیوں آیا ہے؟ ایک خدا کا عاشق دن میں چراغ جلائے ہوئے کچھ ڈھونڈتا پھرتا تھا، ویسے دن میں چراغ جلا کر کچھ تلاش کرنا مذاق اور دل لگی کی بات ہے۔ کسی نے پوچھا کیا تو تلاش کر رہا ہے؟ اس عاشق خدا نے کہا میں آدمی کی تلاش میں ہوں جو اللہ کی عطا کردہ روح سے زندہ ہو، لیکن مجھے کوئی انسان ملتا نہیں ہے۔ وہ شخص بولا یہ سارا بازار انسانوں سے بھرا پڑا ہے اور تجھے کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا۔ عاشق خدا نے جواب دیا میں ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں جو دو حالتوں یعنی غصہ اور حرص کے وقت سیدھے راستے پر چلتا ہو۔ ہاروت و ماروت جیسوں نے تکبر کی وجہ سے مار کھائی، ان کو اپنی پاک دامنی پر بہت گھمنڈ تھا، مگر قضائے الہی کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ شیر کے مقابلے میں بھینس کو کیا اطمینان ہو سکتا ہے؟ آندھی بڑے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے لیکن چھوٹی گھاس پر احسان کرتی ہے۔ انسان میں روح کی وجہ سے عقل ہے۔ روح انسان کے سانس کو مختلف حرفوں کی آواز میں منہ سے خارج کرتی ہے۔ کبھی اچھے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں تو دوستی اور صلح کا سبب بنتے ہیں، اور کبھی ایسے الفاظ جن سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے پانی کو فرعون پر خوفناک بنا دیا۔ غزوہ احزاب میں اس نے ہوا کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ایک استاد نے بھینگے شاگرد سے کہا گھر جا اور گھر سے بوتل لے آ۔ بھینگا فوراً گھر میں گیا اور ایک بوتل اس کو اپنی نظر میں دو نظر آئیں۔ بھینگے نے کہا دو بوتلوں میں سے کون سی لے آؤں؟ استاد نے کہا دو بوتلیں نہیں ہیں، ذرا بھینگا پن چھوڑ، ٹھیک دیکھنے والا بن، زیادہ دیکھنے والا نہ بن۔ اس نے کہا استاد مجھے تانا نہ دیں، تو استاد نے کہا کہ دونوں میں سے ایک کو توڑ ڈال۔ جب اس نے ایک توڑی نگاہ سے دونوں غائب ہو گئیں۔ انسان محبت اور غصے سے بھی جذبات میں بھینگا پن جاتا ہے۔ غصہ اور شہوت انسان کو بھینگا بنا دیتی ہے اور روح کو سیدھے راستے سے پھیر دیتی ہے۔ تین مچھلیاں تھیں، ایک عاقل، دوسری نیم عاقل، تیسری بے وقوف۔ شکاری جال لے کر آیا تو عقل مند فوراً دریا کی تہہ میں چلی گئی اور نجات پا گئی۔ بقیہ دو پھنس گئیں۔ نیم عاقل نے کچھ عقل سے کام لیا اور اپنے آپ کو مردہ بنا لیا۔ شکاری نے اسے مردہ سمجھ کر پھر دریا میں پھینک دیا۔ بے وقوف نے اچھل کود شروع کی۔ شکاری نے اس کے کباب بنا لیے۔ 60 سال کی عمر بھی ایک جال ہے، اس سے پہلے دریائے حقیقت میں غوطہ لگا لے، ورنہ آگ میں بھٹنا پڑے گا، کیونکہ 60 سال تک بھی نیکی نہ کی ہو تو بڑی رسوائی ہے۔ خبردار اے مسافر، بے وقت ہو گیا ہے
اور زندگی کا سورج کنویں میں ڈوب جانے کے لیے تیار ہے۔ اب بڑھاپے میں جوانی کا کام لے، جتنا بیج بچ گیا ہے اتنا ہی بو دے تاکہ آخرت میں اس کے پھل اور پتے دیکھ سکے۔ جب تک یہ چراغ بجھا نہیں ہے تیل اور بتی مہیا کر لے۔ ایک سنگ دل باتونی شخص نے لوگوں کے راستے میں کانٹوں کا جال لگا دیا۔ راستہ چلنے والے اسے ملامت کرتے مگر وہ اسے نہ اکھاڑتا۔ جھاڑ بڑھتا رہا اور لوگوں کو زخمی کرتا رہا۔ حاکم کو خبر ہوئی، اس نے بھی اسے اکھاڑنے کا حکم دیا مگر وہ پھر بھی ٹال مٹول کرتا رہا حتیٰ کہ وہ ایک تن آور درخت بن گیا۔ حاکم نے کہا کہ تو گل گل کرتا جائے گا اور یہ درخت جوان ہوتا جاتا ہے اور اکھاڑنے والا بوڑھا ہوتا جاتا ہے۔ جلدی کر اس کو اکھاڑ دے اور وقت ضائع نہ کر۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بدقسمتی سے بیوی کو جلد کی بیماری لگ گئی۔ جیسے دن بدن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی چلی گئی، اس پر مصیبت یہ ہوئی کہ ایک حادثے میں وہ شخص بھی بینائی سے محروم ہو گیا۔ وہ دونوں اس حال میں اپنا گزارا کرنے لگے مگر بیوی کی جلد کی بیماری بڑھتی گئی۔ وہ اتنی بدصورت ہو گئی کہ کوئی اسے دیکھتا تو کراہت محسوس کرتا مگر اس کا آندھا شوہر اسے لقمے توڑ توڑ کر کھلاتا تھا۔ وہ سوچتی کہ اگر میرا شوہر آندھا نہ ہوتا تو شاید اس کے ساتھ رہ نہ پاتا، اور وہ اپنا آپ اس حال میں اسے دکھانے سے پہلے ہی مر جاتی۔ اور پھر اسی دوران بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کیا اور دوسرے شہر جانے لگا تو راستے میں کسی نے آواز دی، اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، وہی تمہیں پکڑ پکڑ کر راہ چلاتی تھی، وہی تمہاری مدد کرتی تھی، اب کہیں اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، بھائی میں آندھا نہیں ہوں، آندھا بنا ہوا تھا۔ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا کہ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص شہر چھوڑ گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں جب اس شخص کا انتقال ہوا تو خلقت اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکارتی تھی۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی نے کھانا اٹھایا کہ جا کر اس فقیر کو دے تو شوہر نے سختی سے منع کر دیا کہ مت دو۔ اسی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہوا، اس حد تک کہ کچھ عرصے میں طلاق ہو گئی۔ کچھ جاتی ہے عرصے بعد عورت کے کسی دوسرے مرد سے شادی ہوئی۔ ایک دن گھر میں دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی گھر کے اندر آئی کہ فقیر کو کچھ اٹھا کر دے دے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شوہر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا، یہ فقیر جو دروازے پہ آیا ہے میرا پہلا شوہر ہے جو بہت مغرور اور متکبر تھا۔ کل اس نے دروازے سے فقیر کو کھانا دینے سے منع کیا تھا، آج وہ خود دروازے پر بھیک مانگنے آیا ہے۔ تو دوسرے شوہر نے بیوی سے کہا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، وہ فقیر میں تھا جس کو کھانا دینے سے اس نے منع کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے معائنے تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کریں یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر آ جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا، اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے اسے نرم چیزیں کھلانے کا کہا۔ ایک دو دن تک گھر والوں نے دیکھا مگر بزرگ نے کھانے میں کوئی تبدیلی نہ لائی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھ لیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟
ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، نہ کہ کھانا کھانے سے۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جس کو سجدہ نہیں